हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। साजिदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी बेटी को तलाक हो गई? तुम तो अपनी नंद की तारीफें किया करती थी कि मेरी नंद बहुत अच्छी है। आखिर तुम्हारी नंद ने नंद होने का सबूत दे ही दिया। क्या कहें, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना। मेरे शौहर का इंतकाल क्या हुआ, सबने हमसे नजरें फेर ली। क्या करें? सब्र करो। आखिर नूर कहाँ है? वहां बैठी अपनी किस्मत पे रो रही है। बड़ा ही मुश्किल वक्त है। वो वहां बैठी भी रो रही है और सालार अपनी नई दुल्हन के साथ नाच गाने में मसरूफ है। अब मेरी नूर की किस्मत यही है कि अकेले बैठ के वो अपनी किस्मत पे रोती रहे। सब्र करें, अल्लाह आपको और नूर को हिम्मत दे। आमीन। चले, मैं चलती हूँ। आपको नूर की तलाक का एहसास है, लेकिन आपको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब करने को कुछ बाकी बचा नहीं है। हैदराबाद वापस चलने की करो। मैं इस हार के एहसास के साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी अम्मी। अब करोगी क्या यहाँ रह के? सब कुछ तबाह हो गया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। ना नूर का घर बस सका और ना ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सबका जीना हराम ना कर दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी फरा नहीं है। साजिदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी बेटी को तलाक हो गई? तुम तो अपनी नंद की तारीफें किया करती थी कि मेरी नंद बहुत अच्छी है। आखिर तुम्हारी नंद ने नंद होने का सबूत दे ही दिया। क्या कहें, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना। मेरे शौहर का इंतकाल क्या हुआ, सबने हमसे नजरें फेर ली। क्या करें? सब्र करो। आखिर नूर कहाँ है? वहां बैठी अपनी किस्मत पे रो रही है। बड़ा ही मुश्किल वक्त है। वो वहां बैठी भी रो रही है और सालार अपनी नई दुल्हन के साथ नाच गाने में मसरूफ है। अब मेरी नूर की किस्मत यही है कि अकेले बैठ के वो अपनी किस्मत पे रोती रहे। सब्र करें, अल्लाह आपको और नूर को हिम्मत दे। आमीन। चले, मैं चलती हूँ। आपको नूर की तलाक का एहसास है, लेकिन आपको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब करने को कुछ बाकी बचा नहीं है। हैदराबाद वापस चलने की करो। मैं इस हार के एहसास के साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी अम्मी। अब करोगी क्या यहाँ रह के? सब कुछ तबाह हो गया है।
اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، نہ نور کا گھر بس سکا اور نہ ہی تمہاری خواہش پوری ہو۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو بھی ہو جائے میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ سب کا جینا حرام نہ کر دیا نا میں نے تو میرا نام بھی فرح نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جوہور کی کزن اور سلار کی پہلی منگیتر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہو؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان میں پریشان سلار کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں سلار کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن سلار کی اب شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ میں برداشت نہیں کروں گی والدہ۔ اتنی بات سلار کی جو پھپھو جان ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان ہمیں کسی بھی طریقے سے جو سلار کی منگیتر اب جس کے ساتھ سلار کی والدہ شادی ہو رہی ہے اس کا ہمیں نمبر چاہیے۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر اس کی والدہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہم نمبر اس کا کس طریقے سے لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ والدہ اگر ہمیں اس کا نمبر مل گیا تو سمجھ لو ہماری بات بن جائے گی۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو گی تم؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، لیکن جو کچھ ہم کریں گے یہ یاد رکھے گی۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، ہم بھی کسی بھی طریقے سے نمبر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہمیں جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اور اس کی والدہ اوپر کھڑے ہو کر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، لیکن ان کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی پریشانی لی ہے، ان کے دماغ میں کوئی بات آئی ہے جس کی وجہ سے اس نے پریشانی لی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کو بخار بھی ہے، لیکن میں اس کو میڈیسن دے رہا ہوں، لیکن کل صبح پھر اس کا چیک اپ ہوگا، اگر تو یہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ٹھیک ہو تو مجھے آپ ضرور کال کر کر بتا دینا، لیکن میں پھر آؤں گا اور سلار نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ کو میں میڈیسن دوں گا، انشاءاللہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اتنی بات ڈاکٹر کہتا ہے، جو ذوالفقار شاہ کی بہن اور والدہ ہیں وہ سنتی ہیں اور سن کر پریشان ہوتی ہیں۔ ذوالفقار علی شاہ کی جو
फ्रेंड है वो कहती है कि अम्मी जान आप मुझे ये बताएं कि भाई ने कौन सी परेशानी ली होगी। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सी परेशानी ले रहा है, अगर पता होता तो बेटा मैं ज़रूर बता देती, लेकिन मुझे नहीं पता है बेटा। इतनी बात जो जुल्फ़कार अली शाह है उसकी बहन अपनी वालदा को कहती है और वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद जुल्फ़कार अली शाह की जो वालदा है वो कहती है कि बेटा आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्द ही भाई तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर वो ही लड़की सलार के घर चली जाती है, जहाँ पर वो अरुष्मा का नंबर लेने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अरुष्मा इस घर में आए। लेकिन जब वो उस घर में चली जाती है तो सलार अरुष्मा के साथ बात कर रहा होता है। वहाँ पर वो हाथ वॉश करने चला जाता है, लेकिन पीछे से जो उसकी कज़न है वो उस कमरे के अंदर बढ़ती है और जल्दी जल्दी उसका नंबर ट्रेस कर लेती है, अरुष्मा का लिख लेती है। और लिखते ही जब वो वापस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो पीछे से सलार आता है। सलार कहता है कि अरे रुको, तुम मेरे कमरे में क्या करने आई हो अभी, और इस वक्त तुम मेरे कमरे से दफा हो जाओ। इसके बाद उसकी लड़की कहती है कि अम्मी जान किसी भी तरीके से हम वो नंबर लेंगे। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा अगर हमने नंबर वो ले लिया तो क्या करो। इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड में हम आपको तफसील के साथ वो बताएंगे। इसके बाद इधर हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जहूर की कज़न और सलार की पहली मंगेतर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह अपनी वालदा के पास बैठी हुई होती है। उसकी वालदा उसे कहती है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो। इसके बाद वो कहती है कि अम्मी जान मैं परेशान सलार की वजह से हूँ, क्योंकि मैं सलार के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन सलार की अब शादी किसी और के साथ हो रही है, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी वालदा। इतनी बात सलार की जो फूफोजान है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और कहती है कि बेटा आप परेशान मत हो। इसके बाद वो कहती है कि अम्मी जान हमें किसी भी तरीके से जो सलार की मंगेतर अब जिसके साथ सलार की वालदा शादी हो रही है उसका हमें नंबर चाहिए। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर उसकी वालदा परेशान होती है और कहती है कि बेटा हम नंबर उसका किस तरीके से लेंगे। उसके बाद वो कहती है कि वालदा अगर हमें उसका नंबर मिल गया तो समझ लो हमारी बात बन जाएगी। इसके बाद उसकी लड़की कहती है कि अम्मी जान किसी भी तरीके से हम वो नंबर लेंगे। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा अगर हमने नंबर वो ले लिया तो क्या करोगे तुम। इसके बाद वो कहती है कि अम्मी जान आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, लेकिन जो कुछ हम करेंगे ये याद रखेगी। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है ठीक है बेटा ठीक है, हम भी किसी भी तरीके से नंबर लेते हैं। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर इधर हमें जो जुल्फ़कार अली शाह है उसकी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। जो जुल्फ़कार अली शाह है उसकी बहन और उसकी वालदा ऊपर खड़े होकर अपने भाई और अपने बेटे को वो देख रही होती हैं। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने इनका चेकअप कर लिया है, लेकिन इनके मेन वजह ये है क्योंकि इन्होंने कोई परेशानी ली है, इनके दिमाग में कोई बात आई है जिसकी वजह से इसने परेशानी ली है, जिसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई और इसको चक्कर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसको बुखार भी है, लेकिन मैं इसको मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन कल सुबह फिर इसका चेकअप होगा
اگر تو یہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ٹھیک ہو تو مجھے آپ ضرور کال کر بتا دینا، لیکن میں پھر آؤں گا اور سلار نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ کو میں میڈیسن دوں گا، انشاءاللہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اتنی بات ڈاکٹر کہتا ہے، جو ذوالفقار شاہ کی بہن اور والدہ ہیں وہ سنتی ہیں اور سن کر پریشان ہوتی ہیں۔ ذوالفقار شاہ کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی نے کون سی پریشانی لی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی پریشانی لے رہا ہے، اگر پتا ہوتا تو بیٹا میں ضرور بتا دیتی، لیکن مجھے نہیں پتا ہے بیٹا۔ اتنی بات جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اپنی والدہ کو کہتی ہے اور وہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی شاہ کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جلد ہی بھائی تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر وہی لڑکی سلار کے پاس چلی جاتی ہے، جہاں پر وہ ارشما کا نمبر لینے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ارشما اس گھر میں آئے، لیکن جب وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے تو سلار ارشما کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہاتھ واش کرنے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے جو اس کی کزن ہے وہ اس کمرے کے اندر بڑھتی ہے اور جلدی جلدی اس کا نمبر ٹریس کر لیتی ہے، ارشما کا لکھ لیتی ہے، اور لکھتے ہی جب وہ واپس آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو پیچھے سے سلار آتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ ارے رکو، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو، ابھی اور اس وقت تم میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ظہور کی کزن اور سلار کی پہلی منگیتر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان میں پریشان سلار کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں سلار کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن سلار کی اب شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ میں برداشت نہیں کروں گی والدہ۔ اتنی بات سلار کی جو پھپھو جان ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان ہمیں کسی بھی طریقے سے جو سلار کی منگیتر اب جس کے ساتھ سلار کی والدہ شادی ہو رہی ہے اس کا ہمیں نمبر چاہیے۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر اس کی والدہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہم نمبر اس کا کس طریقے سے لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ والدہ اگر ہمیں اس کا نمبر مل گیا تو سمجھ لو ہماری بات بن جائے گی۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو گے تم۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، لیکن جو کچھ ہم کریں گے یہ یاد رکھے گی۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، ہم بھی کسی بھی طریقے سے نمبر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہمیں جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اور اس کی والدہ اوپر کھڑے ہو کر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، لیکن
ان کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی پریشانی لی ہے، ان کے دماغ میں کوئی بات آئی ہے جس کی وجہ سے اس نے پریشانی لی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کو بخار بھی ہے، لیکن میں اس کو میڈیسن دے رہا ہوں، لیکن کل صبح پھر اس کا چیک اپ ہوگا۔ اگر تو یہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ٹھیک ہو تو مجھے آپ ضرور کال کر کر بتا دینا، لیکن میں پھر آؤں گا اور سلار نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ کو میں میڈیسن دوں گا، انشاءاللہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اتنی بات ڈاکٹر کہتا ہے، جو ذوالفقار شاہ کی بہن اور والدہ ہیں وہ سنتی ہیں اور سن کر پریشان ہوتی ہیں۔ ذوالفقار شاہ کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی نے کون سی پریشانی لی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی پریشانی لے رہا ہے، اگر پتا ہوتا تو بیٹا میں ضرور بتا دیتی، لیکن مجھے نہیں پتا ہے بیٹا۔ اتنی بات جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اپنی والدہ کو کہتی ہے اور وہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی شاہ کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جلد ہی بھائی تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر وہی لڑکی سلار کے گھر چلی جاتی ہے، جہاں پر وہ ارشما کا نمبر لینے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ارشما اس گھر میں آئے۔ لیکن جب وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے تو سلار ارشما کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہاتھ واش کرنے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے جو اس کی کزن ہے وہ اس کمرے کے اندر بڑھتی ہے اور جلدی جلدی اس کا نمبر ٹریس کر لیتی ہے، ارشما کا لکھ لیتی ہے، اور لکھتے ہی جب وہ واپس آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو پیچھے سے سلار آتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ ارے رکو، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو، ابھی اور اس وقت تم میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جوہور کی کزن اور سلار کی پہلی منگیتر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان میں پریشان سلار کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں سلار کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن سلار کی اب شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ میں برداشت نہیں کروں گی والدہ۔ اتنی بات سلار کی جو پھپھو جان ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان ہمیں کسی بھی طریقے سے جو سلار کی منگیتر اب جس کے ساتھ سلار کی والدہ شادی ہو رہی ہے اس کا ہمیں نمبر چاہیے۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر اس کی والدہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہم نمبر اس کا کس طریقے سے لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ والدہ اگر ہمیں اس کا نمبر مل گیا تو سمجھ لو ہماری بات بن جائے گی۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو گی تم۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، لیکن جو کچھ ہم کریں گے یہ یاد رکھے گی۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، ہم بھی کسی بھی طریقے سے نمبر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہمیں
جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اور اس کی والدہ اوپر کھڑے ہو کر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، لیکن ان کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی پریشانی لی ہے، ان کے دماغ میں کوئی بات آئی ہے جس کی وجہ سے اس نے پریشانی لی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کو بخار بھی ہے، لیکن میں اس کو میڈیسن دے رہا ہوں، لیکن کل صبح پھر اس کا چیک اپ ہوگا، اگر تو یہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ٹھیک ہو تو مجھے آپ ضرور کال کر کر بتا دینا، لیکن میں پھر آؤں گا اور سلار نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ کو میں میڈیسن دوں گا، انشاءاللہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اتنی بات ڈاکٹر کہتا ہے، جو ذوالفقار شاہ کی بہن اور والدہ ہیں وہ سنتی ہیں اور سن کر پریشان ہوتی ہیں۔ ذوالفقار علی شاہ کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی نے کون سی پریشانی لی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی پریشانی لے رہا ہے، اگر پتا ہوتا تو بیٹا میں ضرور بتا دیتی، لیکن مجھے نہیں پتا ہے بیٹا۔ اتنی بات جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اپنی والدہ کو کہتی ہے اور وہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی شاہ کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جلد ہی بھائی تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، جہاں پر وہی لڑکی سلار کے پاس چلی جاتی ہے، جہاں پر وہ ارشما کا نمبر لینے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ارشما اس گھر میں آئے، لیکن جب وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے تو سلار ارشما کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہاتھ واش کرنے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے جو اس کی کزن ہے وہ اس کمرے کے اندر بڑھتی ہے اور جلدی جلدی اس کا نمبر ٹریس کر لیتی ہے، ارشما کا لکھ لیتی ہے، اور لکھتے ہی جب وہ واپس آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو پیچھے سے سلار آتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ ارے رکو، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو، ابھی اور اس وقت تم میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور کی کزن اور سلار کی پہلی منگیتر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان میں پریشان سلار کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں سلار کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن سلار کی اب شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ میں برداشت نہیں کروں گی والدہ۔ اتنی بات سلار کی جو پھپھو جان ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان ہمیں کسی بھی طریقے سے جو سلار کی منگیتر اب جس کے ساتھ سلار کی والدہ شادی ہو رہی ہے اس کا ہمیں نمبر چاہیے۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر اس کی والدہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہم نمبر اس کا کس طریقے سے لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ والدہ اگر ہمیں اس کا نمبر مل گیا تو سمجھ لو ہماری بات بن جائے گی۔
اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو گے تم؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، لیکن جو کچھ ہم کریں گے یہ یاد رکھے گی۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، ہم بھی کسی بھی طریقے سے نمبر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہمیں جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اور اس کی والدہ اوپر کھڑے ہو کر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، لیکن ان کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی پریشانی لی ہے، ان کے دماغ میں کوئی بات آئی ہے جس کی وجہ سے اس نے پریشانی لی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کو بخار بھی ہے، لیکن میں اس کو میڈیسن دے رہا ہوں، لیکن کل صبح پھر اس کا چیک اپ ہوگا، اگر تو یہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ٹھیک ہو تو مجھے آپ ضرور کال کر کر بتا دینا، لیکن میں پھر آؤں گا اور سلار نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ کو میں میڈیسن دوں گا، انشاءاللہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اتنی بات ڈاکٹر کہتا ہے، جو ذوالفقار شاہ کی بہن اور والدہ ہیں وہ سنتی ہیں اور سن کر پریشان ہوتی ہیں۔ ذوالفقار علی شاہ کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی نے کون سی پریشانی لی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی پریشانی لے رہا ہے، اگر پتا ہوتا تو بیٹا میں ضرور بتا دیتی، لیکن مجھے نہیں پتا ہے بیٹا۔ اتنی بات جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اپنی والدہ کو کہتی ہے اور وہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی شاہ کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جلد ہی بھائی تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر وہی لڑکی سلار کے پاس چلی جاتی ہے، جہاں پر وہ ارشما کا نمبر لینے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ارشما اس گھر میں آئے، لیکن جب وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے تو سلار ارشما کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہاتھ واش کرنے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے جو اس کی کزن ہے وہ اس کمرے کے اندر بڑھتی ہے اور جلدی جلدی اس کا نمبر ٹریس کر لیتی ہے، ارشما کا لکھ لیتی ہے، اور لکھتے ہی جب وہ واپس آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو پیچھے سے سلار آتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ ارے رکو، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو، ابھی اور اس وقت تم میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور کی کزن اور سلار کی پہلی منگیتر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان میں پریشان سلار کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں سلار کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن سلار کی اب شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ میں برداشت نہیں کروں گی والدہ۔ اتنی بات سلار کی جو پھپھو جان ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں،
اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان ہمیں کسی بھی طریقے سے جو سلار کی منگیتر اب جس کے ساتھ سلار کی والدہ شادی ہو رہی ہے اس کا ہمیں نمبر چاہیے۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر اس کی والدہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہم نمبر اس کا کس طریقے سے لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ والدہ اگر ہمیں اس کا نمبر مل گیا تو سمجھ لو ہماری بات بن جائے گی۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو گے تم؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، لیکن جو کچھ ہم کریں گے یہ یاد رکھے گی۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، ہم بھی کسی بھی طریقے سے نمبر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہمیں جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اور اس کی والدہ اوپر کھڑے ہو کر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، لیکن ان کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی پریشانی لی ہے، ان کے دماغ میں کوئی بات آئی ہے جس کی وجہ سے اس نے پریشانی لی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کو بخار بھی ہے، لیکن میں اس کو میڈیسن دے رہا ہوں، لیکن کل صبح پھر اس کا چیک اپ ہوگا، اگر تو یہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ٹھیک ہو تو مجھے آپ ضرور کال کر کر بتا دینا، لیکن میں پھر آؤں گا اور سلار نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ کو میں میڈیسن دوں گا، انشاءاللہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اتنی بات ڈاکٹر کہتا ہے، جو ذوالفقار شاہ کی بہن اور والدہ ہیں وہ سنتی ہیں اور سن کر پریشان ہوتی ہیں۔ ذوالفقار علی شاہ کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ امی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی نے کون سی پریشانی لی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی پریشانی لے رہا ہے، اگر پتا ہوتا تو بیٹا میں ضرور بتا دیتی، لیکن مجھے نہیں پتا ہے بیٹا۔ اتنی بات جو ذوالفقار علی شاہ ہے اس کی بہن اپنی والدہ کو کہتی ہے اور وہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی شاہ کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جلد ہی بھائی تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر وہی لڑکی سلار کے پاس چلی جاتی ہے، جہاں پر وہ ارشما کا نمبر لینے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ارشما اس گھر میں آئے، لیکن جب وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے تو سلار ارشما کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہاتھ واش کرنے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے جو اس کی کزن ہے وہ اس کمرے کے اندر بڑھتی ہے اور جلدی جلدی اس کا نمبر ٹریس کر لیتی ہے، ارشما کا لکھ لیتی ہے، اور لکھتے ہی جب وہ واپس آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو پیچھے سے سلار آتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ ارے رکو، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو ابھی، اور اس وقت تم میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کہتی ہے کہ امی جان کسی بھی طریقے سے ہم وہ نمبر لیں گے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر ہم نے نمبر وہ لے لیا تو کیا کرو